تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے مالک ہیں. ساری تعریفیں صرف اسی کے لائق ہیں. ہر عیب سے پاک ہے. ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. سب سے بڑے ہیں. ہمارے اعمال کا، ہمارے ہر چیز کی خبر ہے اسے. کان و ما یکون، ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. ایک لحظے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے کسی چیز سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لیں. زندگی دن اور رات، ہفتے، مہینوں کا نام ہے. یہ گزرتے جا رہے ہیں. زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے، حقیقت میں کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی 2024 تھا اور ابھی 2025 شروع ہو گیا، اور یوں چند تھوڑے عرصے بعد ہم اس کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں گے. چند باتیں. ایک تو ایک غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2 قسم کی ہمارے ہاں کیلنڈر ہے، ایک قمری چاند کے اعتبار سے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں، اور ایک شمسی سورج کے اعتبار سے ہے جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں. حقیقت میں انگریزی نہیں ہے، عیسوی ہے.
یعنی اصل میں یہ کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، تو اس لیے وہ عیسوی سال ہے۔ اور جو قمری ہے یہ چونکہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے، تو اس کو قمری یا اسلامی ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہیں یہ دونوں اسلام میں دونوں میں الگ الگ اعتبار ہے۔ عموماً شریعت کے احکام کا تعلق جو مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، دنوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ یعنی ہمارے حج ہے تو حج کا مہینہ چاند کے اعتبار سے آتا ہے، رمضان کا مہینہ چاند کے اعتبار سے آتا ہے۔ ایک آدمی بالغ ہونے کے جو عمر ہے 15 سال کی، وہ چاند کے اعتبار سے ہے۔ عدت 4 مہینے 10 دن چاند کے اعتبار سے ہے۔ کسی عورت کو ماہواری نہیں آتی ہے یا بچپن ہے اور اس نے وہ عدت گزارنی ہے، عدت طلاق، تو 3 مہینے چاند کے اعتبار سے ہیں وغیرہ۔ تو یہ چاند کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے احکام ہیں۔ لیکن اوقات کے اعتبار سے ہمارے ہاں سورج کا اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہماری تمام نمازیں جو ہے نا، اس کا تعلق سورج سے ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے تو نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فجر کا ختم ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو چاند کے اعتبار سے آتا ہے، لیکن پھر اوقات معلوم کرنے کے لیے کہ روزہ صبح سے کب تک رکھنا ہے، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ سورج کے اعتبار سے ہے۔ تو سورج بھی اللہ نے بنایا ہے اور چاند بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ دونوں ہماری تاریخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورج اور چاند دونوں کا تذکرہ فرما کر فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کو پہچان سکو اور حساب پہچان سکو۔ اور اسلام میں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ بہرحال ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ رجب کے مہینے کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک تو اسلام سے بھی پہلے 4 مہینے، بلکہ ابتدائے آفرینش سے اس کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ کسی وجہ سے نہیں، بس یہ عزت والے مہینے اللہ نے بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، اور وہ 4 مہینوں میں سے پہلے 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ جو ہمارا مہینہ شروع ہوا، یہ حرمت والا مہینہ۔ لازمی بات ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرمت والا فرما دیں تو اس کی تو عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی 2-4 چیزوں کے اندر یا جگہوں کے اعتبار سے، مکانات کے اعتبار سے آپ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ حرمت والی ہے، جیسے مثال یہ مسجد، اس کا عام مکانوں کے اعتبار سے یہ حرمت والی جگہ ہے۔ بیت اللہ عام جگہوں کے اعتبار سے حرمت والی جگہ ہے۔ حدود حرم مکہ مکرمہ ساری کائنات میں حرمت والی جگہ ہے۔ تو اسی طریقے سے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، جو چیز حرمت والی ہوتی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس میں نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اگر بے احترامی کی جائے تو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ساری کائنات جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے
اور احکام عطا فرمائے ہیں وہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر، اور پھر 3 مہینے اور ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یعنی سال کے آخری، یہ بیچ میں آتا ہے، پھر سال کا آخری مہینہ ذیقعد اور ذی الحج اسلامی اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اور پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، وہ ایک محرم کا مہینہ، پھر رجب کا مہینہ، پھر ذیقعد اور ذی الحج کا مہینہ۔ سال کی ابتدا بھی محترم اور آخر میں بھی 2 مہینے محترم، اور یہ بیچ میں ایک رجب کا مہینہ، یہ قابل احترام ہے۔ تو یہ عزت والے مہینے ہیں، ان میں نیک اعمال، اس پر پوری امت کے اتفاق ہے کہ ان اعمال، ان مہینوں میں عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر، کوئی بھی نیک کام کرنے کا ثواب عام مہینوں کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں، لیکن عزت والی جگہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی کام کرتے ہیں، ایک مسجد میں آ کر کرتے ہیں، اپنے مسجد میں کرتے ہیں، ایک کام بیت اللہ میں جا کر کرتے ہیں، تو وہاں پر تو کچھ مقدار بھی بیان فرمائی، لیکن یہاں پر مقدار نہیں ہے، لیکن یہ عزت والے مہینے ہیں، ان میں گناہ کا نقصان بھی زیادہ ہے۔ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ہمیشہ لڑنے مرنے جھگڑنے کی اس طرح کے بہت زیادہ دستور تھا، لیکن ان 4 مہینوں میں مشرکین عرب بھی اپنے باپ کے دشمن کو قتل نہیں کرتے تھے، ان گناہ سے اتنا بچنے کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر باپ کا دشمن بھی سامنے آ جاتا نا، جس کے قتل کرنے کے لیے وہ 8 مہینے تو دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے تھے، لیکن جب رجب کے مہینے میں اگر سامنے بھی کھڑا ہوتا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس قدر ان کو احترام تھا۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کریں، اور اس مہینے میں ہم گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں، کوئی بھی گناہ نہیں کریں، غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، حسد ہو، کینہ ہو، تکبر ہو، زنا ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری، سب چیزوں سے بچیں۔ ایک تو یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے معنی لغت میں لکھا ہے گنگا، یعنی گنگا نہیں ہوتا کچھ، تو عرب نے اس رجب کو رجب اسی لیے کہا ہے کہ گویا کہ اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرنا، یعنی عرب کا دستور ایک عام بہادری، لڑنا مرنا یہ بہت تھا، تو کہتے ہیں بھائی رجب کا مہینے میں تو گنگے بن جاؤ، گنگے بن جاؤ، کوئی گالیاں دے رہا ہے تو بھی کچھ نہیں کہنا، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو بھی نہیں سنا ہی نہیں ہوا، گنگے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو شریعت میں ہے رجب کے مہینے سے متعلق، ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے، اور دعا فرمائے اللہ ہم سب کو رمضان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جیسے رجب شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو ان مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما دیں، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ 2 مہینے بھی بابرکت ہوں، ان 2 مہینوں میں بھی نقصان نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، برکت والے تو وہی ہوں گے، کوئی ناجائز نہ ہو، ہم ان میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ برکت والی چیز وہ ہوتی ہے جس میں دنیا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان نقصان سے بچ جائیں اور آخرت کے نقصان سے بچ جائے تو وہ برکت والے ہیں۔ کاروبار میں بھی برکت عطا فرما، کھانے پینے اولا ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برکت والے ہیں۔
سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رمضان پہنچا دے اللہ۔ تو گویا کہ اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کے دل میں ایک اشتیاق ہو، رغبت ہو، رمضان کے مہینے کی رغبت ہو کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، پریشانی بے چینی نہ ہو کہ اللہ پھر مہینہ آ گیا، پھر بھوکا رہنا پڑے گا، پھر پیاسا رہنا پڑے گا، پھر صبح سے شام تک منہ باندھ کے رکھنا پڑے گا، بڑا مشکل۔ ایسا نہیں، بلکہ چاہت ہو، رغبت ہو۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرنی چاہیے، صرف ایک دفعہ نہیں، رمضان تک ہم یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کی سیزن کا اور ایک منڈی ہے، اس میں آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں، بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کا اہتمام کریں کہ ہمیں رمضان کی طرف رغبت بھی ہو اور ابھی سے دعا بھی فرمائیں، اور رمضان کی سعادتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ تیسری چیز، رجب کے مہینے میں ایک چیز مشہور ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بنفس نفیس جسمانی طور پر تھا، خواب میں نہیں تھا۔ خواب میں تو بے شمار دفعہ معراج ہوئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بنفس نفیس، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا راتوں رات نص صریح قطعی کے ساتھ ثابت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15 پارے کی پہلی آیت ہے۔ بڑی پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، کمزوری، جو چاہے کر سکتی ہے، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، یعنی اپنے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی جو صفت بیان فرمائی وہ عابد فرمائی، اپنے بندے کو، کیونکہ بندے کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہے۔ نبوت تو اللہ کی دین ہے، رسالت اللہ کا فضل ہے، بندے کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہے۔ اس لیے نبوت کا بھی سب سے بڑا کمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ عبدیت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کے لیے خدائی ثابت کریں گے تو شاید آپ کی شان بیان ہو رہی، نہیں، وہ گمراہی ہے۔ اس لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، دوسرا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے عبدو کہتے ہیں یا پہلے رسولو کہتے ہیں بھائی؟ بتائیں نا بھائی۔ دیکھیں، حقیقت میں تو ہم رسالت پر ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی اس وقت تک کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، آپ ان کی رسالت مان رہے۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا ذکر فرمایا تاکہ یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں، اور عبدیت آپ کا بہت بڑا وصف کمال ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے
الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر آسمانوں کی سیر، وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام کو امامت کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ امامت سے سارے انبیاء پر آپ کی عظمت ظاہر ہوئی۔ اس سے معلوم ہو کہ امامت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور فضیلت ہے۔ انبیاء پر فضیلت ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی گئی۔ پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا پر گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، پھر جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی۔ یہ معراج ہے۔ پہلے حصے کو مسجد اقصی تک کے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اور اوپر کے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ دونوں کو مجموعی کو بھی معراج کہتے ہیں۔ یہ آپ سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کس مہینے میں اور کس تاریخ میں ہوا۔ ایک قول ان میں سے یہ بھی ہے کہ رجب میں ہوا اور 27 رجب کو ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ربیع الاول میں ہوا، جیسے آپ سب کی پیدائش بھی ربیع الاول میں، آپ سب کی وفات بھی ربیع الاول میں ہے، اور معراج بھی ربیع الاول میں، آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور دوسرے اور بھی اقوال ہیں، شعبان میں ہوا، رمضان میں ہوا وغیرہ۔ تاریخوں کا بھی اختلاف ہے کس تاریخ کو ہوا۔ خلاصہ یہ کہ جس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا چھوٹی چھوٹی چیزیں محفوظ کی، اس امت کا ایک واقعہ جو ساری کائنات میں ایک عظیم الشان واقعہ تھا اور ایک انوکھا واقعہ تھا، اس تاریخ کو نہیں یاد رکھا۔ بھئی تاریخ تو صحابہ کو بھولی نا، مجھے اور آپ کو تو نہیں بھولی۔ نبوت کے 5ویں سال صحابہ کی کافی تعداد تھی، لیکن وہ تاریخ یاد نہیں رہی۔ اس سے چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کو خود اس تاریخ کو یاد کروانے سے کوئی مقصد نہیں تھا۔ مقصد تو معراج تھا جو رسول کو کروایا گیا، بس جس تاریخ کو کروایا، جس رات کو کروایا، جس مہینے میں کروایا، اس سے کوئی عبادت مقصود نہیں تھی، اس سے کوئی اطاعت مقصود نہیں تھی، اس کی اتباع مقصود نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام سے وہ بھلا دی۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے، دیکھیں صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی سن 6 ہجری میں، تو ایک درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مشہور واقعہ ہے، اور اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، عظیم الشان درخت ہے بھائی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس درخت کے نیچے کوئی خاص عمل کروانا مطلوب نہیں تھا۔ اب اتنا بڑا واقعہ ہوا بھائی، آدمی زندگی میں آدمی کہیں ایک دفعہ بھی سفر کرتا ہے نا، تو کہیں عجیب واقعہ پیش آ جائے تو وہ بات یاد رہتی ہے، پچھلے سال ہم نے یہ ہوٹل میں آئے تھے، فلاں جگہ آئے تھے، فلاں جگہ بیٹھے تھے، ہم نے یہاں پر یہ کیا تھا۔ اب سن 7 ہجری میں صحابہ حدیبیہ کے میدان میں آئے تو سب کو بھول گیا کہ وہ درخت کون سا تھا، اختلاف ہو گیا، کسی کو یاد نہیں، کوئی کہہ رہا یہ درخت تھا، کوئی کہہ رہا وہ درخت تھا، کوئی کہہ رہا وہ درخت تھا۔ اور بعد میں کچھ لوگوں نے ویسی مل جل کر بھی زیادہ رائے ایک طرف ہو گئی نا، تو وہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ بس یہی درخت تھا، کسی ایک درخت کے بارے میں نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا، جڑ سے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری،
وہ درخت ہی کٹوا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے متعلق وہاں کوئی حکم نہیں دیا. ورنہ لوگ آتے جی چلو یہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں نا بھائی، اپنی طرف سے دین بنا لینا. کوئی وہاں آ کر بیٹھتا، کوئی کیا کرتا، کوئی کیا کرتا، تو اس لیے وہ درخت ہی بھلوا دیا. بہت ساری چیزیں ایسی اس کا کوئی. تو میرے عزیز بھائیو، معراج کی شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز دیا گیا. پہلے نمبر تو وہ رات وہی فضیلت والی تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا، اسی سال. پر اگلے سال اس کی فضیلت نہیں ہے. اگلے سال کوئی چیز وہ تب ہوتی ہے جب شریعت نے اس کو بتایا گیا ہو. جب شریعت اس کو دہرائے نہیں تو اگلے سال کا اس سے کیا تعلق؟ وہ تو دن اور رات بھی بدلتے رہتے ہیں، تاریخیں بدلتی رہتی ہیں. تو وہ رات بڑی عزت والی تھی جس رات رسول کو معراج کروایا گیا. لیکن اس کے بعد اگلے سال نہیں. پھر نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا، تو 5ویں سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 23 سال زندہ رہے. تو 5 نکال دیں 23 سے تو 18 سال. 18 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی رات کے بارے میں تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ رات مجھے معراج کروایا گیا. آپ سبھی بتا دیتے بھائی کہ یہ رات تھی بڑی فضیلت والی، اس رات میں کچھ ذکر کر لو، کچھ تلاوت کر لو، یہ بڑی فضیلت والی ہے. ایسا کچھ ثابت نہیں ہے. خلفائے راشدین سے کچھ ثابت نہیں ہے. تابعین سے تبع تابعین سے کچھ ثابت نہیں. میرے عزیز بھائیو، اللہ کا قرآن، نبی کے فرامین، شریعت مطہرہ اتنی واضح ہمارے پاس موجود ہے. ہم اللہ اکبر. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت چھوڑ کر روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کیے، پڑھو بھائی جتنے پڑھ سکتے ہو. نفل نماز کا حکم دیا، پڑھو بھائی جتنے پڑھ سکتے ہو. قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، کرو بھائی جتنا کر سکتے ہو. ذکر اذکار، اذکر اللہ کثیرا ذکرن کثیرا، اللہ کو یاد کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کم ہیں، صحابہ کے طریقے، لیکن ہم جن چیز کا ثبوت ہی نہیں اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. مزہ آتا ہے نا بھائی، کہتے جی مزہ آتا ہے 27 رجب کو میں کھانے پینے اور یہ وہ شور شرابہ ہوتا ہے، ذرا مزہ آتا ہے. میں کل پرسوں کسی کلپ دیکھ رہا تھا تو کسی نے ایسی سوال کیا کہ جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے یہ جو 11ویں شریف کا ہوتا ہے نا، تو یہ کرتے ہیں کئی ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے کوئی رات مقرر کر لی جائے نا. ایصال ثواب کہتے جی وہ تو پاک ہستیاں تھیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑے گناہگار عبد القادر جیلانی تھے، جو ہر مہینے 11ویں شریف کے نام سے ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر عامر لیاقت کہتے ہیں نہیں گناہگار نہیں تھے، صرف بریانی کا مسئلہ ہے. بریانی ہر مہینے مل جاتی ہے تازہ. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم نے کوئی خاص میلہ ٹھیلا ہو، تھوڑا سا بجلی چمک دمک ہو تو ہم کہتے ہیں بس یہ ہے دین. تو میرے عزیز بھائیوں، 27 رجب کا یہ جو ہم اس کے دن، آپ ویسے ہی دن ساری زندگی ہر شب قدر اس بھائی، زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے شب قدر ہے بھائی. ہر منٹ ہمارے لیے دنیا و ما فیہا بڑی، یعنی اس سے ہم آخرت کما سکتے ہیں. کروڑوں نعمتوں سے بہتر ہے زندگی کا ایک لمحہ. تو اس کی قدر کریں اور اس طرح ان فضولیات میں ان میں نمت پڑھیں. پھر 27 رجب کا وہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا بھی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. جب رات بھی ثابت نہیں تو دن کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ہاں دن ویسے میں نے کہا کہ رجب کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس میں خوب عبادت کریں.
ایک اور رسم جو بہت گندی رسم ہے، اور وہ ہے 22 رجب کے کنڈے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، کنڈا یہ کون سا اسلام کا لفظ ہے بھائی؟ ویسے ہی کنڈے کے لفظ ہی سمجھ لیں جی، کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ کہتے جی حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک غریب عورت تھی اور اس کو کہا تھا کہ تم فلاں چیز بھر کر جو میرے نام پر دو گی تو تم مالدار ہو جاؤ گی۔ اس کے گھر والے بڑے پریشان تھے، تو اس نے جعفر صادق کے نام پر کنڈے نکالے تو وہ بہت مالدار ہو گئے۔ اور ایک وزیر نے کنڈوں کی بے قدری کی تو وہ وزارت سے چلا گیا، اور دوبارہ کنڈے اس نے بھر دیے تو پھر وزیر بن گیا۔ یہ کون سا اسلام ہے میرے عزیز بھائیو؟ من گڑت قصے کہانیاں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حقیقت میں یہ غیروں کی ایک دجلہ فریبی ہے، فریب دھوکہ ہے۔ حقیقت میں 22 رجب سیدنا کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خال المسلمین خال المؤمنین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے خالو ماموں، سیدہ ہم سب کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی، چونکہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہم سب کے ماموں ہیں، ساری کائنات کے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ ان کی وفات کا دن 22 رجب کا ہے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کے لیے نام دے دیا گیا جی جعفر صادق کے کنڈے ہیں۔ کوئی جعفر حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر بہت بڑے امام گزرے ہیں، سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ان کی یوم پیدائش، نہ ان کی یوم وفات، نہ اس طرح کی کوئی بات ان سے ثابت ہے۔ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، اور ہم سب کو بہت خیال کرنا چاہیے، خصوصاً جو شخص یہ کرتا ہے اس کو کم از کم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابی رسول کاتب وحی، جن کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہو، اور صحابی ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے، ان کی یوم وفات پر ہم جشن منائیں، شرم آنی چاہیے۔ تو اس طرح یہ کنڈوں کا بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہی، بدعات، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی نیکی کر لی تو کیا ہو گیا؟ نہیں، نیکی وہ کرنی ہے جو نبی نے فرمائی ہے۔ اتباع سنت کا نام دین ہے، اور سنت سے ہٹ کر سارے کام بے دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔